جتنے پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو، اگرچہ بوسہ لینے میں. یعنی اگر ایک بچے کو ایک دفعہ پیار کیا تو دوسرے کو بھی کریں. اگر 4 بچے چاروں کو پیار کریں، اور ایک کو 2 دفعہ کیا ہے تو باقی سب کو بھی 2 دفعہ کریں، تاکہ دوسرے بچے کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. اور ہبہ اور گفٹ کرنے میں زندگی میں باپ اپنی اولاد کو جو دیتا ہے، یاد رکھیں اس میں بیٹا بیٹی برابر ہوتے ہیں. مفتہ بھی اور افضل قول کے مطابق جتنا لڑکے کو دیں اتنا لڑکی کو، یعنی زندگی میں جب والد دے رہے ہیں. اور اس میں جو کم افضل قول ہے، جس کو مفضول کہہ لیں آپ، وہ یہ ہے کہ جیسے وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو نصف دے دیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کرنا کہ ایک اولاد کو سب دیں دوسرے کو محروم کریں، یہ گناہ ہے اور ظلم ہے، یاد رکھیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ میں ان کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بقیہ بچوں کو بھی ویسے ہی غلام دو گے؟ عرض کی کہ نہیں. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ظلم پر مجھے گواہ مت بناؤ. اس کو ظلم سے تعبیر کیا. ایک روایت میں مجھے گناہ پر گواہ مت بناؤ، اس کو گناہ قرار دیا. تو یہ جو والدین ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک اولاد کی طرف زیادہ میلان ہے، دوسرے کی طرف کم، اسے بہت دے رہے ہیں، دوسرے کو محروم کر رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ دینی فضیلت رکھتا ہو، وہ حافظ بعمل حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یا یہ مطیع و فرما برداری، کہ ایک بچہ نافرمان ایک مطیع و فرما بردار ہے، تو مطیع و فرما بردار یا عالم یا حافظ کو تھوڑا سا زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم، یہ ہو جائے گا. دیکھیں وہ بھی بہت زیادہ فرق نہ ہو. لیکن یوں کرنا کہ اپنی بعض اولاد کو بالکل ہی محروم کرنا اور بعض کو دینا، یہ آخرت میں آپ کے لیے شدید نقصان کا باعث ہے. مال آپ کا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین جاری ہوں گے. یہ کس نے کہہ دیا کہ مال اگر میرا ہے تو میں اللہ کے قوانین کو پس پش پھینک کر اس میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر میں حرام جگہ بھی اس پہ خرچ کر سکتا تھا. لیکن اللہ کے قوانین آ جائیں گے، یہاں خرچ کرو، یہاں نہ کرو، یہاں اتنا کرو، یہاں اس طرح انصاف سے کام لو. اس لیے جو والدین ہمیں سن رہے ہیں وہ خدا را توجہ فرمائیں. اور جو بچے سن رہے ہیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اور ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلائیں. کوئی اس طرح کر لیں کہ اس پہ فتویٰ لے کر وہ فتویٰ ان کی ٹیبل پہ رکھ دیں اور ہٹ جائیں. اور پولائٹلی کویسچن ہو، اس میں یہ نہیں کہ والدین پہ اٹیک ہو، وہ خود پڑھ کر سمجھ جائیں، بہت اچھی بات ہے. بس اتنا آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ احتجاج آپ یوں کریں کہ آپ سامنے کھڑے ہو کر دو بدو بحث کریں اور یہ کہیں کہ آپ جہنم میں جائیں گے، آپ غیر منصف ہیں، آپ کی آخرت میں گرفت ہوگی. یاد رکھیں کہ اس طرح اگر کیا، وہ اگرچہ غلط بھی ہوں فرض کر لیں، آپ کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا. دائرہ ادب میں رہیں، اس مشقت کو برداشت کریں اور پیار محبت سے آپ بالکل دبے دبے الفاظ میں پیار محبت کے ساتھ سر جھکا کر احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں.